یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سرزمین کی کہانی ہے جہاں کبھی صرف خاموشی تھی، جہاں میلوں تک پھیلا ہوا ریگستان تھا، جہاں ریت کے سمندر تھے، اور جہاں سورج کی تپش انسان کے حوصلے کو بھی آزماتی تھی۔ یہ اس زمین کی کہانی ہے جہاں کبھی نہ بڑے شہر تھے، نہ اونچی عمارتیں، نہ کوئی مرکزی حکومت، صرف قبائل تھے، صرف روایات تھیں، اور صرف بقا کی جنگ تھی۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، تاریخ زندہ ہوتی ہے، اور ہم اسے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں ہوں عرفان خالد، اور میرا مشن ہے کہ دنیا کی تاریخ کو آسان، دلچسپ اور پاورفل انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔ یہاں آپ دیکھیں گے سلطنتوں کا عروج و زوال، جنگوں کی اصل حقیقت، دنیا بدل دینے والے واقعات، عظیم لیڈرز کی کہانیاں۔ ہر ویڈیو صرف معلومات نہیں، ایک تجربہ ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی، زندہ کی جاتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی ہی دلچسپ اور طاقتور کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج ہم سفر کریں گے وقت کے اس طویل راستے پر جہاں سے شروع ہوتی ہے سعودی عرب کی حیران کن تاریخ، مگر اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب عرب کا یہ خطہ دنیا کے لیے صرف ایک سخت اور بے رحم ریگستان تھا، یہ وہ دور تھا جسے تاریخ میں دورن جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عرب معاشرہ مختلف قبائل میں تقسیم تھا، ہر قبیلہ اپنی طاقت اور اپنی عزت پر فخر کرتا تھا۔ یہاں قانون تلوار کا تھا، اگر کسی قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ نسلوں تک لیا جاتا۔ ریگستان کی زندگی سخت تھی، پانی کم تھا، کھیتی باڑی محدود تھی، اور زیادہ تر لوگ تجارت چرواہے کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر اس سخت زندگی کے باوجود عرب کے لوگوں میں ایک خاص ثقافت بھی تھی۔ وہ شاعری سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بازار لگتے تھے جہاں لوگ تجارت بھی کرتے اور شاعری کے مقابلے بھی ہوتے۔ ان بازاروں میں سب سے مشہور تھا سوق نقاز۔ یہاں عرب کے بڑے بڑے شاعر اپنے قصیدے سناتے اور لوگ دور دور سے انہیں سننے آتے۔ مگر اس معاشرے میں بہت سی ناانصافیاں بھی تھیں۔ غلامی عام تھی، عورتوں کے حقوق بہت کم تھے، اور بعض قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی معاشرے میں ایک شہر تھا جو باقی سب سے مختلف تھا، مکہ۔ یہ شہر صرف تجارت کا مرکز نہیں تھا، یہ روحانیت کا مرکز بھی تھا۔ یہاں موجود تھا خان کعبہ، وہ مقدس گھر جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے تعمیر کیا تھا۔ عرب کے قبائل یہاں زیارت کے لیے آتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے۔ معاشرہ روحانی طور پر بھی بھٹک چکا تھا۔ پھر تاریخ کا ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو پوری دنیا کا رخ بدل دیتا ہے۔ تقریباً 570 عیسوی میں مکہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بچہ آگے چل کر انسانیت کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ یہ تھے حضرت محمد۔ آپ اپنی سچائی اور امانت کی وجہ سے مکہ میں الامین کے نام سے مشہور تھے۔ 40 برس کی عمر میں ایک رات آپ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی غار میں موجود تھے۔ یہ غار تھی غار ہرا۔ اسی جگہ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آتے ہیں، اور یوں شروع ہوتا ہے اسلام کا پیغام۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ یہ پیغام انسانوں کے درمیان برابری کا پیغام تھا، یہ انصاف کا پیغام تھا۔ یہ پیغام کہتا تھا کہ انسان کی عزت اس کے قبیلے سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ مگر مکہ کے سردار اس پیغام سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، ان پر معاشرتی پابندیاں لگائی گئیں، مگر اسلام کا پیغام پھیلتا رہا۔ پھر ایک دن تاریخ کا ایک عظیم واقعہ پیش آتا ہے، ہجرت۔ 622 عیسوی میں حضرت محمد اور آپ کے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک نئی ریاست کی بنیاد تھی۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔ یہاں سوق مدینہ تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کے ابتدائی آئینوں میں سے ایک تھا۔
پھر وقت آتا ہے ایک اور عظیم لمحے کا، فتح مکہ۔ 630 عیسوی میں حضرت محمد اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مگر یہ فتح انتقام کی فتح نہیں تھی، یہ معافی کی فتح تھی۔ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، خان کعبہ سے تمام بت ہٹا دیے گئے، اور مکہ دوبارہ توحید کا مرکز بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عرب کے قبائل تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، اور عرب ایک عقیدے کے نیچے متحد ہو گیا۔ یہی وہ انقلاب تھا جس نے عرب کی تقدیر بدل دی، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر صدیوں بعد سعودی عرب کی ریاست قائم ہونے والی تھی۔